US کی طرف سے ایران کے اوپر جو حملہ جس کا بالکل امکان ہے اس وقت کبھی اس کی وجہ سے تمام ممالک میں، تمام دنیا میں، پوری انسانیت کے اوپر ایک اس وقت اضطراری کیفیت جو ہے وہ طاری ہے. سب لوگ ہی اس خبر پہ نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گاڈ فاربڈ کہیں ایسا نہ ہو کہ US کی طرف سے ایک بھرپور حملہ ہو جائے ایران کی طرف. اور کیونکہ سب لوگ ہی یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر US کی طرف سے ایک بھرپور حملہ ہو جاتا ہے، ایک جنگ شروع کر دی جاتی ہے ایران کے خلاف، تو یہ جنگ ایک چھوٹی مختصر یا ایک چھوٹی نوعیت کی جنگ ثابت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ ثابت ہوگی جو بہت طویل المیعاد بھی ہو سکتی ہے، اور جس میں ایک سے بڑھ کے، دو سے بڑھ کے کئی ممالک جو ہے نا وہ لامحالہ وہ انوالو ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح خیال ہے لوگوں کا کہ یہ ایک ورلڈ وار 3 ثابت ہوگی. بیکاز اس سے پہلے جو جنگیں US اور ان کے جو ایلائز کی طرف سے اس پورے خطے میں ہوتی رہی ہیں، جیسے کہ افغانستان کے اوپر حملہ کرنا اور اس پہ قبضہ کر لینا، 20 سال تک وہاں پہ موجود رہنا، اس کے بعد عراق کے اوپر حملہ کرنا اور قبضہ کر کے بیٹھ جانا، اور پھر اپنی مرضی سے مطلب اس کے تمام معاملات کو آگے لے کر چلنا، اور لیبیا کی جو حکومت ہے اس کو ٹاپل کر دیا گیا اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اسی طرح سیریا میں کیا ہو، سب ساری یہ جو ہسٹری ہے یہ کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے، یہ ابھی ہمارا بالکل کنٹمپریری ٹائم اور کنٹمپریری ہسٹری ہے. اور اگر ہم صرف اس کنٹمپریری ہسٹری کو اوپر ہی نظر ڈال دیں تو بالکل اس طرح سے لگتا ہے کہ US جتنے بھی جنگیں اس خطے میں کرتا رہا ہے، اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی US کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ تو کہنا پڑتا ہے کہ جن ملکوں میں بھی US نے اپنے قدم گھسائے ہیں وہ جو ممالک ہیں وہ تباہی سے نہیں بچ سکے ہیں. ان کی انفراسٹرکچر لے لیں، ان کی گورننس سسٹم لے لیں، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن، ان کی سڑکیں، ان کی ملٹری، کچھ بھی سلامت چھوڑ کے US وہاں سے نہیں نکلا. اور US کی طرف سے جو ایریل بامبنگ ہوتی ہے ان تمام ممالک کے اندر جب وہ آ جاتے ہیں، اور وہ ایک دن نہیں، وہ مطلب مہینوں اور سالوں وہ بامبنگز جاری رہتی، تو اس کے نتیجے میں وہ ممالک جو ہیں وہ مطلب ایک ٹوٹلی فیلڈ اسٹیٹس بن جاتے ہیں. بالکل ان کے اندر کوئی سسٹم، کوئی گورننس، کچھ بھی نہیں باقی رہ جاتا. سو اگر اس کنٹمپریری ہسٹری کے اوپر ہم نظر رکھیں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اگر اب ایران کے اوپر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے اور ایران کے اوپر ایک ایریل بامبنگ کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے US، تو ایران کا بھی وہی حال ہوگا جو اس وقت افغانستان کا ہوا، عراق کا ہوا، سیریا کا ہوا، لیبیا کا ہوا. لیکن تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ اس لیے کیونکہ یہ جب عرب سپرنگ چل رہا تھا، یہ ساری جو وارز مسلمان کنٹریز کے خلاف جو ہیں وہ چل رہی تھی، اس سب میں ایران جو ہے نا وہ ایک لرننگ پروسیس میں سے گزر رہا تھا، اور اس نے اپنی تیاری اور جو ہے نا اس نے بہت وار فوٹنگ پہ بہت سالوں سے وہ اپنی تیاری کرا. بیکاز ایران کو ڈے 1 سے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ آج اگر افغانستان پہ حملہ ہو رہا ہے، آج اگر سیریا پہ حملہ ہو رہا ہے یا لیبنان پہ حملہ ہو رہا ہے یا مطلب لیبیا پہ ہو رہا ہے، تو کل کو بہت جلد اس کی باری آنے والی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی رہی کیونکہ 1980 میں جب امام خمینی ایران میں واپس آ گئے تھے اور شاہ ایران کو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی، جو کہ پرو US تھے، پرو ویسٹرن حکمران تھے، وہ جب اس ملک سے نکل گئے اور خمینی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ برسر اقتدار آ گیا ایران کے اندر، اس دن سے ایران کو US اور اس کے ایلائز اور اسرائیل اسپیشلی اس کو ایکسس آف ایول اور مطلب دنیا کا سب سے خطرناک، سب سے ڈینجرس ملک اس کو قرار دیتے رہے ہیں. اور ان کے تمام جو مطلب وربلی جو ہے نا وہ اس کے خلاف ان کی پروپیگنڈا اور ان کا جو دھمکیاں ہیں اور ان کی جو اٹیک کرنے کا جو عزم ہے وہ ہمیشہ انہوں نے صاف طور پہ جو ہے نا بیان کرتے رہے. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ کسی بھی غلط فہمی میں نہیں تھا. اور اس کے بعد جو امام خمینی کی گورنمنٹ آنے کے بعد US اور ویسٹرن ایلائز جتنے بھی تھے ان کی طرف سے جو بے شمار سینکشنز کی یلغار ایران کے اوپر کی گئی، بلکہ مزید ان کو ان کے نیوکلیئر آرسنل بنانے کی جو ان کی خواہش ہے اس کی وجہ سے ان کے اوپر مزید جو قدغنیں لگائی گئیں، مزید ان کو جو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایران یہ چیز آج سے فیس نہیں کر رہا بلکہ 1980s سے فیس کر رہا ہے. اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ 5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس بات کو کہ ایران اس چیز کو سفر کر رہا ہے کہ اس کو دنیا بھر میں اکنامی کے وائز بھی آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اسٹریٹجیکلی بھی اس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو بالکل اکیلا کر کے اور اس کو بالکل ولنریبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا
کہ اس سب کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت مضبوط ترین نہیں کر لیتا، تو آج وہ اس پوزیشن میں بالکل ہوتا ہے جیسی ایگزیکٹ پوزیشن افغانستان کی تھی، جیسی ایگزیکٹ پوزیشن سیریا کی تھی یا لیبنان کی ہوتی ہے، یمن کی ہوتی ہے، کہ اس پر اگر کوئی جو ہے حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو اکیلے ہی وہ سارا اس سچویشن سے نبردآزما ہونا ہوتا ہے، اور اس کے ایسا کوئی فرینڈ، ایسا کوئی ایلائی نہیں ہوتا جو کہ یو ایس کے مقابلے میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو، بلکہ آج وہ وقت آ گیا جس میں کہ گلوبل ساؤتھ چائنا اور رشیا کی لیڈرشپ کے اندر اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ایسا ہے کہ جو دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ بھی اس کو بھی چائنا لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹریٹجک اسٹرینتھ رشیا نے اپنی ثابت کی ہے اس پورے خطے میں، یوریشیا کے اندر، یورپ اور ایشیا کو، کہ تمام ممالک اور یو ایس کو بھی یہ باور کروا دیا ہے رشیا نے کہ وہ کوئی ہار ماننے والا اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی پیچھے ہٹ جانے والا بھگوڑا اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر محاذ میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والا اسٹیٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ جو یہ چینجڈ اور نیو سینیریو ہے، اس میں ایران کے پاس تو دو طرح کے ایجز اس کے پاس رہے ہیں۔ ایک ایج تو یہ رہا کہ یہ جو اس کے دوست ممالک تھے، انہوں نے ایران کو جو ویپن کی نئی جو اپ گریڈڈ سسٹمز ہیں ان کے بلو پرنٹس ان کو دیے، اور ان بلو پرنٹس کو کاپی کر کے ایران نے انڈیجنسلی اپنے ملک کے اندر اپنی سرزمین میں کسی اور کی مدد کے بغیر بہت بڑی مقدار میں اور بہت اعلیٰ یعنی ٹاپ ناچ کے جو ہے نا وہ ویپنس اور میزائلز اور ایئر کرافٹس اور سب کچھ بنایا ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس کے پاس یہ سب موجود ہے کہ جو یوکرین اور رشیا کی وار تھی اس میں ایران اپنے ڈرونز جو ہے وہ سستے ہوم میڈ جو انڈیجنسلی میڈ ڈرونز وہ رشیا کو پرووائڈ کرتا ہے۔ سو ایک تو یہ ایج، اور دوسری ایج یہ کہ اگر گاڈ فوربڈ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو رشیا اور چائنا ہر طریقے سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو خود سے اپنی فورسز کے ساتھ کرنا پڑے یا کوئی پراکسی سسٹم بنا کے رکھنا پڑے، جیسے سیریا میں ثابت کیا ہے رشیا نے کہ انہوں نے اپنی ایئر بیسز بنا لیا کر، انہوں نے سیریا میں بشار الاسد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 2-3 جگہ ایئر بیسز بنائیں، پھر ان ایئر بیسز سے آئیسس اور جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا کلہ کما کیا۔ تو بالکل ایسا جو ہے وہ ایران کے لیے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایج جو ایران کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر بہت ساری ملیشیا فورسز ہیں، اور ملیشیا فورسز کیا کرتی ہیں، وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ پراکسی وار بھی دوسری آؤٹ آف دا سوئل جا کر پراکسی وارز بھی لڑ سکتی ہیں، اور آپ کی اپنی سوئل کے اندر وہ چھپ کر گوریلا وارز بھی کر سکتی ہیں۔ اور یہ جو کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یو ایس کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈز لے کر آئے ایران کے اندر، بیکاز جیسے ہی جو بھی بوٹ یہاں پہ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا، اترے گا، جو ایرانین پراکسیز اور ملیشیا فورسز ہیں وہ اس کو منٹوں میں ان کا جو ہے نا وہ برا حال کر دیں گے۔ کچھ خبروں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں کہ یو ایس ایویکویٹس ہنڈریڈس آف ٹروپس فرام قطر، بحرین اینڈ امیڈ ایران ٹینشن۔ جیسے کہ آپ کو پچھلے پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ یو ایس کی طرف سے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز بھی میڈیٹرینین میں پہنچ چکے ہیں، ایک میڈیٹرینین میں اور ایک عربین سی میں وہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 150 سے زائد جو ہیں جنگی جہاز ایئر کرافٹ جو ہیں، جن میں F-16 F-22 F-35 شامل ہیں، وہ سب میڈیٹرینین میں اسپین کے ایک ملٹری بیس پہ اور ایک گریس کے ایک ملٹری بیس پہ، اور کچھ جو ہیں سائپرس میں آ کر کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو وار شپس ہیں اور ڈیفنس سسٹمز ہیں اور بہت سارا سامان جو ہے وہ میڈیٹرینین کی طرف اور اسی راستے سے آپ سمجھ لیں کہ عربین سی میں آ کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یو ایس کی طرف سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بالکل یہ تیاری سامنے لائی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی مومنٹ، کسی بھی لمحے جو ہے نا، کسی بھی دن ایران کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اور اتنا زیادہ فورس ایگزرٹ کرنے سے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اتنی فورس ایگزرٹ کرے کہ ایران جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے مطابق ایک نیوکلیر ڈیل جو ہے نا وہ سائن کر دے، جو کہ جیسے کہ یو ایس چاہتے ہیں ایگزیکٹلی ویسی ہی ڈیل وہ سائن کر لے، جو کہ ایران نہیں کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا حق ہے، جو
جو اس کے بیسک حقوق ہیں کہ وہ ایک پیسفل نیوکلیئر جو ہے وہ اپنا بنانا چاہتا ہے، پروگرام بنانا چاہتا ہے. اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ہڈن اس کے اندر شرائط ہوں گی جو کہ ایران کے لیے ناقابل قبول ہوں گی. سو وہ سب کچھ اس دھونس اور زبردستی سے ٹرمپ شاید اس ڈیل کو لاگو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جس میں وہ صاف طور پہ ناکام ہو رہا ہے. آلدو کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نیگوشیشن کے لیے تیار ہیں، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ایران کی طرف سے بھی یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ اگر یو ایس نے ہم پہ حملہ کر دیا تو ہمارے لیے تمام جو ملٹری بیسز یا تمام ایسٹس جو کہ ہمارے ارد گرد کہیں پہ بھی موجود ہیں، جہاں تک بھی ہماری رسائی ہوتی ہے، وہ سب ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے. پھر ہم رکیں گے نہیں، پھر ہم جو ہے نا بے دریغ ان تمام ٹارگٹس کو، اور اسرائیل بھی ظاہر ان ٹارگٹس میں ایک میجر ٹارگٹ آ جاتا ہے جہاں پر یو ایس کے ایسٹس تمام کے تمام موجود ہیں. سو یہ جو ایک حملہ کرنے کا جو پوسچر ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یو ایس نے قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای اور عمان وغیرہ سے اپنے جو فوجی ہیں ان کو آرڈر کر دیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، بیسس کو خالی کر دو، بیکاز ہم حملہ کریں گے. تو اگلے ہی لمحے ایران کی طرف سے ان تمام بیسز کے اوپر میزائل داغے جائیں گے. اس کے علاوہ ان تمام جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ، بحری بیڑوں پہ جو یو ایس کے ارد گرد وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہ سب کچھ جب ایران کرے گا تو اس سے بچنے کے لیے یہ ان بیسز کو خالی کرنا ضروری تھا. تو یہ آرڈر بھی یو ایس کی طرف سے آ گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی تمام جو دنیا کے لوگ ہیں، ہم تو اسی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈیل ہو جائے اور نئی جنگ نہ شروع ہو، ایران کے جو عوام ہیں ان کے اوپر کوئی ایک نئی مصیبتوں کے پہاڑ نازل نہ ہو. لیکن تھوڑا سا اس میں ساری سچویشن میں ایک چیز جس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کنٹمپریری ٹائمز میں جتنے بھی حملے ہوتے رہے ہیں یو ایس کی طرف سے اس پورے خطے میں، اس سب جنگوں میں جن میں افغانستان کے اوپر جنگ کرنا، وہاں 20 سال تک بیٹھے رہنا، پھر عراق کے اوپر جنگ کرنا، وہاں پر 10-15 سال بیٹھے رہنا، پھر سیریا کو تباہ کر دینا، پھر لیبیا کی حکومت کو ٹاپل کر دینا، یہ تمام جو ممالک ہیں انہوں نے بہت مشکلات سہی ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، یو ایس اور ان کی ویسٹرن ایلائز اور اسرائیل کے ہاتھوں، سب کے اندر ممالک میں تباہی آئی ہے. تو اس کنٹمپریری ہسٹری میں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے بھی ہیں بالفرض کہ ان تمام جنگوں میں یو ایس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اتنا تو ضرور ہوا ہے نا کہ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ تباہ ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. ان کے اندر نہ کوئی گورننس سسٹم بچا، نہ ان کے اندر کوئی ہیلتھ یا ایجوکیشن کے سسٹمز بچے، نہ ان کے اندر کوئی ٹریڈ بچی، نہ اکانومی بچی، کچھ بھی. یعنی ان کی جو سمجھ لو کہ اسٹون ایج پہ دھکیل کر ان کو 50 سال پرانی پیچھے دھکیل کر یا 100 سال پیچھے دھکیل کر تباہ و برباد کر کے ان کے تمام جو شہر ہیں ان کو زمین بوس کر کے جو یو ایس اور نیٹو اور ان کی جو فورسز ہیں یہاں سے نکلتی ہیں. تو کیا ایسا ہوگا کہ ایران پہ بھی آج اگر یو ایس جو ہے وہ اپنی ایریل بامبنگ شروع کر دیتا ہے، جیسے افغانستان میں کرتا رہا سال، جیسے عراق میں کرتا رہا سال، تو ایران میں بھی جو یہ ایریل بامبنگ کی یہ شروع کرے گا یہ الغار، تو ایک شہر کے بعد دوسرا شہر گرتا چلا جائے گا اور ایران کچھ بھی ان کے خلاف نہیں کر سکے گا. ایسا ایکچولی سچویشن نہیں ہے، بیکاز ایران نے بہت کچھ لرن کیا ہے اتنے سالوں میں، اتنے جو دہائیاں گزری ہیں، اور اسپیشلی جب سے ایران میں خمینی کے انسٹیٹیوشن آیا ہے 1980 میں، تب سے لے کر آج تک 50 سال ایران جو ہے وہ اس بڑی مشکل جو ہے نا وہ سچویشن سے گزرتا رہا ہے، اور اس بڑی مشکل سچویشن کو سفر کرتا رہا ہے کہ یو ایس اور اس کے جو ایلائز ہیں اور اسرائیل ہیں یہ اس کو ایکسس آف ایول کہتے رہے ہیں، اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہتے رہے ہیں، اس کو سب سے ڈینجرس کنٹری کہتے رہے ہیں، اور ایران کے خلاف بے شمار لاتعداد سینکشنز کی یلغار یہ کرتے رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کہ نہ دنیا کو کوئی ملک ان کے ساتھ ٹریڈ کرے، نہ کوئی اکانومی کرے، نہ ان کے ساتھ کوئی ویپنز کی اسٹریٹجک ڈیل کرے، کوئی اس کے ساتھ اس کا آئل بھی کوئی نہ خریدے ایران کا. سو یہ سب کچھ تو یہ برداشت کرتے رہے ہیں اور یہ سہتے رہے ہیں. تو اس لیے جب یہ اپنے پڑوس میں افغانستان کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، عراق کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، سیریا اور لیبیا کو گرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اس سارے عرصے میں انہوں نے ایک لرننگ پروسیس میں سے گزرے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بہت قریبی اور بہت ہی یعنی اسٹرانگ قسم کے تعلقات انہوں نے اپنے استوار کر لیے ہیں. اور اس تعلقات کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ رشیا اور چائنا نے ایران کو ہائی ناچ اور جو الٹرا جو ویپنس وہ بناتے ہیں اس کے بلو پرنٹس دیتے رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے رہے، اور ایران کو اس قابل بناتے رہے کہ ایران اپنے ملک کے اندر اپنی سوئل میں کسی کی مدد کے بغیر اپنی فیکٹریز لگا کر
وہ تمام ہائی نوچ کے ویپنس، میزائلز، ایئر کرافٹس، بختر بند گاڑیاں اور نیوی کی شپس، یہ سب کچھ وہ خود بناتا رہا ہے. ساری سب چیزیں اس نے انڈیجنسلی بنائی ہیں، کیونکہ کسی اور ملک کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کو ایک یعنی گولی بھی جو ہے نا وہ بیچ سکتا. سو اتنا زیادہ ان کی جو بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ اگر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ رشیا یوکرین وار میں جب رشیا کو ڈرونز کی ضرورت تھی تو ایران اپنے ڈرونز بیچتا رہا ہے، بیکاز وہ اپنے ملک میں سستی اور معیاری قسم کے ڈرونز وہ بنا لیتے ہیں اور وہ بہت سستے پڑتے ہیں اور وہ اچھی قیمت میں وہ رشیا کو وہ دیتا رہا ہے اور رشیا اس کا استعمال کرتا رہا ہے. سو دیٹ از دا سچویشن. اگر ایران رشیا کی جو وار کے اندر اس کو پریکٹیکلی جا کر کے ویپنس دے کے ہیلپ کر رہا ہے تو رشیا بھی ریسپریکیٹ کرے گا، جیسے کہ رشیا نے سیریا میں کیا تھا بشار الاسد کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا میں رشیا نے 2-3 ایئر بیسز اپنے کھڑے کر دیے تھے اور وہاں اس کے ملٹری ایئر کرافٹس کھڑے رہتے تھے اور وہ آئیسس اور مختلف جو ٹیررسٹ وہاں پر ملیشیاز موجود تھیں ان کو ختم کرنے میں سارا بشار الاسد کا وہ ساتھ دیتے رہے. سو کیا ایسا ہوگا جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہا ہے کہ بھائی جیسے ہم نے افغانستان کو تباہ کیا اور جیسے ہم نے لیبیا کو تباہ کیا اور وہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارے تو بال بھی بیکا نہیں کر سکے، تو کیا ایران بھی اب اسی طرح سے ان کی ریئیکٹ کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. دے نو ویری ویل کہ ایران کے پاس جتنی جو آرٹلری، جتنی میزائلز، جتنی ان کے پاس ایئر کرافٹس اور جو کچھ انہوں نے اکٹھا کر لیا وہ ایک دن میں تباہ بھی نہیں ہوگا، ایک دن میں ملے گا بھی نہیں. ایران کی جو ٹیرین ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ویپنس کو ٹنلز میں اور انڈر گراؤنڈ ڈیپ ڈاؤن ان دا سوئل ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کی سیکریسی ہے وہاں پہ کہ ان کے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی جو ملٹری کے ایسٹس ہیں اور ایئر کرافٹس کے جو وار ایئر کرافٹس ہیں اور میزائلز ہیں وہ کہاں کہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ سب کچھ تبھی پتہ چلے گا جب وہ یوز کرنے کا دن آئے گا. سو یہ ساری سچویشن ہے. اور کچھ اور خبریں بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. US pulls troops from Gulf bases. ایران وارنس all American assets are targets. وہ وارننگ دے دیے کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں، ایون اسرائیل کے اندر بھی بہت سارے US کی ایئر کرافٹس کھڑے ہیں، ان کے ایکسپرٹس وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اسپیشل فورسز بیٹھی ہوتی ہیں، وہ سب US کے ایران کے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگیٹ ہوگی. ان کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، ان کی جو ڈسٹرائرز ہیں، شپس ہیں، ان کی جو ملٹری بیسز ہیں، ہر چیز جو ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگیٹ ہوگا. ایک اور نظر دیکھتے ہیں کہ ایرانز نیوی چیف ہولڈ ٹاکس ود رشین اینڈ سعودی کمانڈرز ایٹ میلان 2026. یعنی یہ انڈیا کے اندر ایک نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، میلان ایکسرسائز، اور یہ سعودی عرب، ایران یہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن یہ تمام جو ممالک ہیں ان کو ایز اے آبزرور گیسٹ بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کے دیکھیں کہ ہماری نیویز کیا کر رہی ہیں. سو یہ سب کمانڈرز وہاں پہ موجود ہیں، اور رشیا اور سعودی عرب کے کمانڈرز نے ایران کی نیوی کے کمانڈر چیف کو اپنے پاس بلا کے اس سے میٹنگ کی ہے اور اس سے خیر سگالی اور اسٹریٹجک یعنی کہ باتیں کی ہیں. اور ایکچولی دنیا کو دکھانے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم پوری طرح سے الائنس ہماری ہے ایران کے ساتھ، رشیا کی بھی اور سعودی عربیہ کی بھی، اور ہم ان کی ساتھ ہم دوستی بھی ہیں، ان کے اس کے ڈیفینس میں ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم US اور اسرائیل کو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے کو الاؤ بھی نہیں کریں گے کہ آپ ایک نئی وار یہاں پہ شروع کرو، اور ہم آپ کو اپنی کوئی ملٹری بیس بھی نہیں دیں گے. اور ایران کو جا کر وہ ملٹری کے چیفز کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ اسٹریٹجیکلی تعاون کریں گے. ایک اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایران اینڈ رشیا سیمولیٹڈ اینٹی پائریسی ڈرلز ان اے جوائنٹ نیول ڈرل. یعنی ایران اور رشیا کی نیویز وہ بھی اس وقت پرشین گلف کے اندر اور اسٹریٹ آف ہارموز سے باہر عربین سی کے اندر بھی یہ جوائنٹ نیول ڈرلز کر رہی ہیں تاکہ US کو بھی دکھ جائے اور اس کے تمام ایلائز کو دکھ جائیں کہ وہ بالکل وار کے لیے ریڈی ہیں، بیٹل ریڈی ہیں، اور وہ تمام جو ایکٹیویٹیز جو درکار ہوتی ہیں ملٹری آپریشنز کے لیے وہ بالکل اس کی پریکٹس کر رہے ہیں اور بالکل مطلب ایکٹیو ہیں. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ایران ڈیبیوز نیول ایئر ڈیفینس میسائل فرام نیو پلیٹ فارم. اسی ڈرلز کے اندر انہوں نے ایک نیا میزائل بھی لانچ کیا. یہ میزائل جو ہے وہ سیاد 3G سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جو کہ ایک یہ جو ان کی شپ ہے، نیول شپ ہے، شاہد سلیمانی کلاس ویسل جو ہے، یہ جو نیول شپ ہے اس کے اندر یہ لگائے گئے ہیں یہ میزائلز، اور ان کی پریکٹس، ان کی شوٹنگ کر کے دکھا دی گئی ہے دنیا کو کہ ہمارا یہ میزائل ریڈی. اور اس کی جو رینج ہے وہ 150 کلومیٹرز کی رینج ہے. دیٹ مینس کہ پرشین گلف کے اندر اگر US کی کوئی ملٹری داخل ہوتی ہے یا پھر ہارموز کے باہر عربین سی میں، تو وہ سب شپس کو یہ ایزیلی ٹارگٹ کر
सकती हैं ये नेवी शिप्स इनकी. सो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हम देखते हैं खबर कि यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ क्या कह रहा है. वो ये कह रहा है कि ट्रम्प इज क्वेश्चनिंग व्हाई ईरान हैज़ नॉट कैपिचुलेटेड. यानी बड़ी अजीब सी खबर है. स्टीव विटकॉफ जो है बड़ा स्पेशल उसका आदमी है ट्रम्प का, और वो उसने एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजिंग सी बात कही जिसके ऊपर पूरी मतलब मीडिया दुनिया भर का जो है ना वो बात कर रहा है कि उसने कहा है कि ट्रम्प जो है ना वो बड़ा हैरान है इस वक्त और क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है कि इतना मैंने प्रेशर डाला हुआ है, इतनी एयरक्राफ्ट भेज दिए, इतने मेरे जंगी जहाज़ भेज दिए, तो अभी तक ईरान कैपिचुलेट क्यों नहीं किया उसने, मतलब उसने हार क्यों नहीं मारी, उसने सरेंडर क्यों नहीं किया. यानी ये बात स्टीव विटकॉफ की ने जो कही है उससे तो ये लगता है, और वो ये शायद कहना चाह रहा है कि ट्रम्प ये सोच रहा था कि जब मैं इतनी मिलिट्री बिल्डअप ईरान के इर्द गिर्द कर लूँगा तो वो डर के मारे पीछे हट जाएगा, और वो डर के मारे कहेगा कि अच्छा जो भी तुम्हारी शराइत हैं वो सब हम मान लेते हैं, और जो है वो आओ हम बैठ के तुम्हारे साथ बात करते हैं, और वो यूएस की शराइत मान लेगा सारी. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बात सोच के ट्रम्प हैरान है. यानी अजीब सी बात है कि अपने ही मुल्क के प्रेसिडेंट के खिलाफ, जो कि उसका इतना करीबी साथी है, उसने इस तरह की बात क्यों कही, और उसने ये बोला है बड़ी अजीब तरीके से. उसने कहा कि मैं कहना भी नहीं चाह रहा कि ट्रम्प ऐसा सोच रहा है, लेकिन ट्रम्प ये सोच रहा है कि अभी तक क्यों नहीं कैपिचुलेट हुए. ऑल्दो कि कोई मसला नहीं है ट्रम्प के लिए, ट्रम्प के पास बहुत सारे और भी चॉइसेस हैं, लेकिन ये एक थोड़ी सी दरार दिखाई दे रही है कि यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पूरा जो सेटअप है, और जो बिटवीन द प्रेसिडेंसी एंड द पेंटागन एंड ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ना कोई रिफ्ट शुरू हो गई है. पीपल आर नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग. और स्टीव विटकॉफ ने जो ये बयान दिया तो ऐसा लगता है जैसे कि वो ट्रम्प की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उसकी हरकतें हैं, उनसे पूरी तरह से मुतमईन नहीं है और उसे एग्री नहीं करता. सो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ईरान के पास जो मिसाइल्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की जो उसने अंबार लगा रखे हैं, आप देखिए कितने काइंड्स, बेशुमार किस्म के मिसाइल्स और ये जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रखे हैं ईरान ने. बहुत बड़ी वैरायटी है इनके पास, और हर एक मिसाइल भी बहुत बड़ी बड़ी तादाद में इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं. सो ये जो मिसाइल्स हैं इनकी रेंज क्या है, कुछ तो ज़ाहिर कम रेंज के हैं जो ईरान के इर्द गिर्द के नेबरिंग कंट्रीज़ में दागे जा सकते हैं, फिर कुछ ऐसे हैं जो 800 किलोमीटर में दागे जा सकते हैं, कुछ 1300 किलोमीटर के अंदर दागे जा सकते हैं, जिसके अंदर इसराइल भी जो है उनकी टारगेट में आ जाता है. फिर उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कि 2000 किलोमीटर्स की रेंज में दागे जा सकते हैं, जिसके अंदर यूरोप के कुछ ममालिक भी आ जाते हैं. अगर ईरान को ज़्यादा तंग किया गया तो वो ऐसे भी कर सकता है कि यूरोप के अंदर जो पोलैंड में या बुल्गारिया में या इधर ईस्टर्न यूरोप में जो यूएस के ने या नेटो के मिलिट्री बेसेस यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, उनके ऊपर ये हमला कर दे. और आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि यूके ने भी इस बात की तशवीश जाहिर की है कि अगर ये जंग शुरू होती है तो ईरान जो है वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है. इसका मतलब ये है कि ये तो वो मिसाइल है ना जो कि सरफेस टू एयर हैं, लेकिन अगर इन्हीं मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट के अंदर ऊपर लाद दिया जाए तो फिर वो एयरक्राफ्ट जहाँ तक भी चला जाता है तो वहाँ से वो रेंज पर स्टार्ट होती है. सो ये और फिर डेंजरस बन जाते हैं. और इसके अलावा जो मैंने आपको बात ये कही थी थोड़ी देर पहले कि ईरान ने अंडरग्राउंड टनल्स बना के मीलों नीचे, ज़मीन से मीलों नीचे बेशुमार एक नहीं कई मतलब खबरों में ऐसा दिखाई देता है, और जो फुटेजेस और जो तस्वीर उन्होंने जारी की हैं पिछले कुछ महीनों में, उनसे ऐसा लगता है कि एक नहीं कई मुकामात के ऊपर उन्होंने इस तरह के अंडरग्राउंड टनल्स बनाए, और वो टनल्स भरे हुए हैं बख्तरबंद गाड़ियों से, मिसाइल से, एयरक्राफ्ट्स जो जंगी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे भी वो भरे हुए हैं. और यानी कौन सी आप कहेंगे कि मिलिट्री की आर्सेनल है और वेपन्स हैं और बंदूकें हैं और व्हाटएवर, वो यहाँ पर भरे हुए नहीं हैं. और ईरान यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि एक बहुत भरपूर और लॉन्ग टाइम वॉर के लिए बिल्कुल उसने जो है तैयारी कर रखी है. और ये मदरसान ने ये वीडियो निकाली थी जिसमें जो मैंने आपको दिखाई है, जिसमें ये बहुत बड़े बड़े इनके टनल्स जो सिस्टम है ये दिखाए गए हैं. और इट्स लाइक अमेजिंग कि किस तरह से इतनी सारी सैंक्शंस, इतनी सारी कदगनों के बावजूद, इतनी आइसोलेशन के बावजूद ईरान ने इतनी ज़्यादा जंगी तैयारी कर रखी है.